السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وبہ نستعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم۔ محترم ناظرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے قربانی کے جانور کو خوب کھلاؤ پلاؤ اور موٹا کرو، اس لیے کہ پل صراط پہ یہ جانور تمہارے لیے سواریاں ہوگی۔ اب ناظرین، یہ عمل کب ہو سکتا ہے کہ جانوروں کو ہم خوب کھلائیں گے، خوب پلائیں گے، موٹا کریں گے؟ جب جانوروں کو ہم پہلے سے خرید کر رکھیں گے تبھی یہ عمل ممکن ہے، ورنہ عین وقت پہ اگر ہم جانور کو خریدتے ہیں تو یہ کھلانا پلانا فربہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے ناظرین کہ یا تو جانور کو ہم خود سے اس کی پرورش کر رہے ہوں، پال رہے ہوں، تب اس جانور کو ہم خوب کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، فربہ کر سکتے ہیں۔ مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول یہ تھا قربانی کے جانوروں کو لے کر کہ وہ جانور کو مکمل سال خود سے پالا کرتے تھے اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے چارہ وغیرہ دیا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے، آتا ہے کہ جب قربانی کا وقت قریب آ جاتا تھا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے بالٹیوں میں بھر بھر کر دودھ اور جلیبیاں جانوروں کو کھلایا کرتے تھے۔ ایک جانور کو تو حضرت سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ حضرت کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت دارالعلوم دیوبند جو ہے درس کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو وہ جانور جو ہے آپ کے پیچھے ہو لیا کرتا تھا، اور حضرت جب درس دے کے باہر تشریف لاتے تھے تو جانور پھر آپ کے پیچھے ہو لیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائی، قربانی کے جانوروں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، ان کو خوب کھلانا پلانا چاہیے۔ اب ناظرین، ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ ایک آدمی قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس سے اس ذبح کرنے والے کو کیا ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے ناظرین کہ اس کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ نیکی اور تقوی کے کام پر سپورٹ کرنے والوں کو، مدد کرنے والوں کو نیکیاں ملتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، ایک شخص نے سوال پوچھا کہ چوری کی چھری سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شریعت بتاتی ہے کہ چوری کی چھری سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہوتا ہے، البتہ ذبیحہ حلال ہوگا۔ اس چوری کی چھری سے جانور کو ذبح کرنا حلال ہوگا اور اس کا کھانا بھی حلال ہوگا۔ ناظرین، بعض جگہوں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جانور کو لٹا دیا جاتا ہے اور چھری کو تیز کیا جاتا ہے۔ یاد رہے، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے ہمیں منع فرمایا ہے کہ جانوروں کو ڈبل موت دینا چاہتے ہو، یعنی ایک تو جانور خود بخود اس کو باندھ کے ہم لوگ لٹا دیے ہیں، اس سے وہ خود بخود تذبذب کے شکار ہے، پریشان ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور ایک آپ اس کے گلے پہ چھری چرانے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چھری کو پہلے سے تیز رکھو۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ بتاتا چلوں کہ بسم اللہ کا مسئلہ، کہ اگر ایک آدمی جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے اور جانور کو ذبح کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت بتاتی ہے ناظرین کہ ایک آدمی نے اگر جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا اور جانور ذبح کر دیا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اس کا کھانا حرام ہوگا۔ اچھا، ایک آدمی اگر سہون بھول گیا، یعنی بھول گیا وہ بسم اللہ پڑھنا اور چھری چلا دی اس نے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ناظرین، شریعت بتاتی ہے کہ اگر سہون اس نے یہ عمل کیا ہو، اس سے یہ بھول ہو گئی، تب شریعت اس کے ذبیحے کو حلال قرار دیتی ہے۔ ایک اور مسئلہ ناظرین کہ بہت سارے جانور ہیں، ایک شخص سے ذبح کرنے والا،
کیا وہ ایک بار بسم اللہ پڑھتا ہے اور ایک بار بسم اللہ پڑھ کر کیا وہ سارے جانوروں پر چھری چلا سکتا ہے؟ نہ، بالکل نہیں۔ ایک جانور پر وہ ایک بار بسم اللہ پڑھے گا، دوسرے جانور کو جب وہ ذبح کرے گا تو دوسرے بار اس پر بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے ناظرین، جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنے جانوروں کو خوب کھلانا پلانا چاہیے، موٹا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہاں پہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے جانوروں کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ کیوں؟ بخاری شریف کی حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ ناظرین، میں یہاں پہ آپ کو مسئلہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ قربانی کے جانور کو خود سے ذبح کر سکتے ہو تو آپ کو اپنے جانور کو خود ہی ذبح کرنا چاہیے، اور اگر آپ خود سے ذبح کرنا نہیں جانتے تو دوسرے کو آپ دعوت دیں اور ان سے اپنے جانور کو ذبح کرائیں۔ ایک حدیث اور بھی یہاں پہ مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ سے کہ بیٹی فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس حاضر رہو، کیونکہ اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھ ملا ناظرین کہ اگر ہم اپنے جانور کو خود سے ذبح نہ کر سکتے ہوں تو کم سے کم جانور کو ذبح کرتے وقت ہماری حاضری ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر پھر میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ یہ حاضری کوئی واجب اور کوئی فرض نہیں ہے۔ جس طریقے سے انسان کے اوپر نماز فرض ہے، قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت یہ حاضر رہنا فرض اور ضروری نہیں ہے بلکہ افضل عمل ہے۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا، واٹس ایپ وغیرہ میں یہ چیزیں بہت گردش ہے کہ اتنے خون کو بہانے سے، اتنے جانوروں کو ذبح کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم لوگ اپنے اس پیسے کو جمع کرو، یتیم غریب رفاہی کاموں میں خرچہ کرو۔ اس طریقے سے مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ میں ان واٹس ایپ کے ماسٹروں سے اور اسلام کے دشمنوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی تعلیم کو اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ آسمانی کتاب ہے، ہمارے پاس ایسا نبی موجود ہے جن کی شریعت محدود نہیں ہے بلکہ لا محدود ہے۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی ہمارے نبی کی شریعت چلتی رہے گی۔ اس لیے میں ان واٹس ایپ یونیورسٹی کے جو غلط خیالات کے لوگ ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے سبق کو اپنے پاس رکھیں۔ ہمیں آپ کے سبق کی بالکل ضرورت نہیں۔ کیوں ناظرین؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن اللہ رب العزت کو ابن آدم کا سب سے بہتر عمل اگر کوئی ہے، اللہ کے نزدیک ابن آدم کا اگر کوئی سب سے بہتر عمل ہے تو وہ خون بہانے والا عمل ہے۔ ناظرین، ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں آ رہا ہے۔ اکثر جگہوں پہ یا بعض جگہوں پہ اس مسئلے کو لے کے نزاع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کا جو ہے ایک ماحول بننے لگتا ہے۔ کیا کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ والے لوگ شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر کوئی اپنے بچے یا اپنی جانب سے یا اور بھی کسی کی جانب سے اگر عقیقہ کا نام دینا چاہتا ہے، شریک ہونا چاہتا ہے تو شریعت ناظرین اس کی اجازت دیتی ہے۔ شریعت جب اس کی اجازت دے رہی ہے تو ہم اور آپ آپس میں کیوں اپنے تعلقات کو خراب کریں؟ جو چیز ہم نہیں جانتے ہیں، قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ کو کسی مسئلے پر جانکاری نہیں ہے، کسی چیز کی جانکاری نہیں ہے تو آپ اہل علم سے پوچھیے۔ آپسی تعلقات کو خراب کرنے کے بجائے اہل علم سے رجوع کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چلتے چلتے ایک اور مسئلہ ناظرین، جس طریقے سے قربانی کے جانور میں عقیقہ کی نیت سے لوگ شرکت کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے ایک شخص نے اگر 10ویں ذی الحجہ کو نکاح کیا
تو کیا وہ ولیمے کی نیت سے قربانی کے جانور میں شریک ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ناظرین، شریعت اجازت دیتی ہے کہ ولیمے کی نیت سے بھی قربانی کے جانور میں اگر کوئی بندہ شریک ہونا چاہے تو وہ شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔